اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے سانس۔ اب یہ سانس لینا جو ہے ہمیں یہی نہیں آتا، اندازہ کر لیجئے باقی کام ہم کیا کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ نظریہ رنگ و نور میں خاص طور پہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہمیں سانس کیسے لینا ہے اور سانس کیسے لینے کے صحیح طرح لینے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جسم کی یہ کارکردگی اور اس کی بقا یعنی اس کا باقی رہنے کا تعلق سانس سے ہے۔ جب تک سانس چلتا ہے جسم کام کرتا ہے۔ اب غور کریں کہ جب بھی جسم میں سانس کی آمد و شد یعنی آنا جانا اس کا ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم بے جان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی کہ زندگی کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ سانس چلنا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ سانس چلنا ہی ہم بڑا سطحی سانس لیتے ہیں، اتھلا سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب روحانیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی روح سے تعلق قائم کرنے کے لیے سانس سے ہی تعلق توڑ لیں، بلکہ ہمیں پریکٹس ہونی چاہیے کہ سانس پہ اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جب چاہیں اس کو غیر محسوس کر سکیں، یعنی غیر محسوس طرح سے ہلکا سانس لے سکیں۔ لیکن اب دیکھیں مشقوں کو میں کیا کرایا جاتا ہے کہ شعوری طور پہ خوب طاقتور سانس دلوائے جاتے ہیں تاکہ جب آپ مراقبہ کرنے بیٹھیں یا اپنی روح سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت سانس اتنا سلو ہو جائے کہ جسم لا تعلق ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب یہ ہمیں آپ سانس کی مشقیں کرواتے ہیں تو کہتے ہیں تیز سانس لو، سلو سانس لو، کبھی اس ناک سے لو تو کبھی اس نتھنے سے تو کبھی اس نتھنے سے نکالو۔ تو یہ سارا کھیل کیا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا تعلق جسمانی نظام مضبوط ہوتا ہے، تو پہلے ہم 5 منٹ 10 منٹ خوب لمبے اور گہرے سانس لے کر پھر اس کو ریلیکس کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ریلیکس کرتے ہیں اور سانس کو سلو کرتے چلے جاتے ہیں تو چونکہ ہم نے اتنی انرجی پہلے گہرے سانس لے کر سٹور کر لی ہوتی ہے کہ جب ہم سلو سانس لیتے ہیں تو جسم جب غیر محسوس ہوتا ہے تو وہ فیل نہیں ہوتا، یعنی وہ انرجی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یوں کر کے سانس لیتا رہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دیکھیں نا سو جاتے ہیں، اب آپ ذرا سا غور کریں اس سانس کو جو اس وقت ہم لے رہے ہیں یہ کتنا ہے؟ یہ اتھلا سانس ہے، یعنی ہم پورا پھیپھڑے بھر کے سانس نہیں لے رہے۔ غور کریں، اب جب آپ سانس پورا لیں گے تو فرق آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنا سانس لینے کی گنجائش ہے۔ آپ دیکھیں تو 2-4 سیکنڈ تک آپ سانس اندر لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ آدھے سیکنڈ کا سانس اندر باہر چل رہا ہے، ہاں یا نہیں؟ اب خواب دیکھنے کی حالت میں بھی انسان سانس لیتا رہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا پھر وہ۔ اور سونے کی حالت میں خاص طور پہ دیکھیں آپ کہ سانس کے اندر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، سانس کے اندر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، سانس ہلکا اور لطیف ہو جاتا ہے۔ سانس میں لطافت آنے سے کیا ہوتا ہے کہ جسم مثالی جو ہے وہ مادی جسم کی طرف نزول کرتا ہے۔ جسم مثالی یعنی وہ روشنیوں کا بنا ہوا جسم کی طرف نزول کرنے کی بجائے وہ تجلی کی طرف صعود کرتا ہے، یعنی کہ جب اسے جسم کی پرواہ نہیں رہتی تو وہ پھر اوپر کو رائز کرتا ہے۔ اب سونے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جسمانی نظام برقرار رہتا ہے، لیکن ہمارا ذہنی تعلق اس گوشت پوست کے جسم سے عارضی طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کتنا بے خبر ہو جاتے ہیں جسم کے بارے میں۔ اب گوشت پوست کے جسم سے یہ عارضی لا تعلقی بیداری میں منتقل کر لی جائے، یہ جو
عارضی لا تعلقی ہے. اگر ہم اسے بیداری میں منتقل کر لیں تو کیا ہوا؟ انسان ماورائی یا غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اب غیب کی دنیا کا کیا مطلب ہے؟ غیب کی دنیا لطیف دنیا ہے، وہاں لطافت ہے، وہاں پہ کثافت نہیں ہے، ٹھوس پنا نہیں ہے. اب جس طرح انسان اس دنیا میں کام کرتا ہے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا، اسی طرح وہ غیب کی لطیف اور ماورائی نورانی دنیا میں بھی چلتا پھرتا، کھاتا پیتا اور دیگر وہ سارے کام کرتا ہے جو اس کے نورانی مشاغل کہلاتے ہیں. یہ لفظ نورانی مشاغل پہ غور کریں کہ جو کچھ ہم دیکھیں نا جاگتے میں کرتے ہیں، تقریباً آلموسٹ وہ سب کچھ ہم خواب میں بھی کرتے ہیں. اب وہ خواب کچھ یاد رہتے ہیں، کچھ نہیں یاد رہتے، اس کی وجہ ذہن کا متوجہ نہ ہونا اور حافظے میں سکت نہ ہونا ہوتی ہے. اب ماورائی دنیا میں داخل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان سپیس کی قید سے آزاد نہ ہو. اب سپیس کی قید سے آزاد ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ سپیس کی قید سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کہ پرانی دنیا کو چھوڑ جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان جسمانی تقاضوں کو ثانوی حیثیت دے، یہ تقاضوں کو امپورٹنس نہ دے، بلکہ جہاں سے تقاضے نشر ہو رہے ہیں، روشنی کی شکل میں نزول کر رہے ہیں، اس طرف متوجہ رہے. دیکھیں نا، روشنی کی طرف متوجہ رہنے کے لیے ذہنی یکسوئی کے ساتھ مراقبہ جو ہے یہ بڑا بہترین عمل ہے. اب اس کا مراقبے کا طریقہ کئی دفعہ بتایا، لیکن یہاں پہ حضور مرشد کریم نے دوبارہ وضاحت کی ہے کہ اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ کسی تاریک گوشے میں جہاں لائٹیں نہ جل رہی لیکن وہاں سردی گرمی معمول سے زیادہ نہ ہو، تو ایک آرام دہ نشست میں بیٹھ جائیں، گردن کمر اور سر کو سیدھا رکھتے ہوئے ہاتھ پیر اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر لیں جس کیفیت میں ذہن جسم کی طرف سے ہٹ جائے، یعنی نیند کسی کیفیت میں. اب دیکھیں نا، ہم آنکھیں تو بند کرتے ہیں لیکن ہمارے کان لگے رہتے ہیں، کون آیا، کون گیا، کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ دروازہ کھلا، وہ فلاں آیا ہوگا، وہ باہر گلی میں ایک ہاکر آواز دے رہا ہے، او سریا لے لو. دھیان آواز کے ذریعے دیکھیں، لیکن جب آپ سوتے ہیں تو کان تو کھلے ہوتے ہیں، کانوں میں تو کوئی پلگ نہیں ڈالتے آپ، لیکن آپ کو آوازیں آنی بند ہو جاتی ہیں. تو مراقبے میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ذہن جسم کی طرف سے ہٹ جائے. یہ ہے اس کا مطلب. اب سانس کو آہستہ کرتے جائیں، گہرا کرتے جائیں. گہرائی میں سانس لینے سے کیا ہوتا ہے کہ سانس کی رفتار میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. اب آنکھیں بند کر کے جو بھی مطلوبہ تصور دیا گیا ہے، بد کرنے کو کہا گیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں آپ، جیسے اب تصور شیخ ہے یا نیلی روشنی کا مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے، تو وہ تصور کرتے ہوئے اس میں بے خیال ہو جائیں. یعنی کہ اب دیکھیں نا، فرض کریں کہ آپ نیلی روشنی کچھ سوچ رہے ہیں، تو نیلی روشنیاں آ رہی ہیں، وہ میرے سر پہ پڑ رہی ہیں، میرے جسم میں جذب ہو رہی ہیں، پورے جسم سے ہوتے ہوئے میرے پیروں سے ارتھ ہو رہی ہیں، اور آپ اس پورے بہاؤ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ نے اسے انجوائے کرنا ہے. جب آپ اسے انجوائے کرنے لگیں گے تو پھر دھیان ہر چیز سے ہٹ کر اس انجوائمنٹ پہ آ جائے گا. تب یہ مراقبہ شروع ہوا. جب مراقبہ کرتے ہوئے وقت کے گزرنے کا احساس ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو انسان اپنے اندر جھانکنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب تک آپ کا یہ تعلق یعنی وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ٹوٹے گا، آپ مراقبہ گویا شروع ہی نہیں ہوا. یعنی تب تک جب تک یہ وقت کے گزرنے کا احساس ختم نہیں ہوگا، آپ اپنے اندر نہیں اترے. جب اندر نہیں اترے تو آپ نے اندر دیکھا کیا یا دکھا کیا؟ دکھے گا بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں
حضور مرشد کریم نے یہ شرط بتائی ہے کہ خیالات کی پاکیزگی ضروری ہے. اب خیالات کی پاکیزگی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کیا ہے، خیالات کی پاکیزگی کیا ہے؟ کسی کو برا نہ سمجھے، کسی کی طرف بغض و عناد نہ رکھے، اگر کسی سے تکلیف بھی پہنچی ہے تو اسے معاف کر دیں، اس کو مجبور سمجھے، اس کے خود وکیل بن کے اس کو معافی دلا دیں اپنے آپ سے. یعنی اپنی ضروریات کی، اپنی ضروریات زندگی ہے، معاش ہے، اس کے سارے حصول میں اعضاء کا وظیفہ پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں. یعنی وقت پہ اٹھیں، وقت پہ تیار ہوں، دفتر جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، جائیں. اب خواتین صبح اٹھتی ہیں، سارے گھر کے کام انہوں نے کرنے ہیں تو وہ کریں، وہ ضروری ہے ساتھ، لیکن نتیجے پہ نظر نہ رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ بھئی میں یہ کروں گی تو مجھے کیا ملے گا. بھئی یہ کرنا ہی سکون کا باعث ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اپنے عمل، اپنے کسی عمل سے یہ محسوس ہو کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے تو بلا تخصیص کہ وہ ناتواں ہیں، وہ کمزور ہے یا چھوٹا ہے، اسے معافی مانگ لیں، اسے کہیں بھائی سوری. یہ ہے خیالات کی پاکیزگی کا راز. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے کہ جو آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. یہ سورہ متففین کا درس یہ ہے کہ جو آپ گیو کرتے ہو وہ ٹیک سے زیادہ ہونا چاہیے. جو آپ لے رہے ہو نا، آپ کا دینا آپ کے لینے سے بڑھ کر ہو. لیکن نا ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے اخلاق سے بات کریں، تو بھئی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ اخلاق سے بات کریں. ذہن کے اندر مال و متاع اور اسباب کی محبت نہ ہو، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو خوش ہو کر استعمال کریں. لیکن وسائل کو کسی بھی طور مقصد حیات نہ قرار دیں کہ محض پیسے جمع کرنا میرا مقصد ہے. نہیں، پیسہ اس لیے جمع کریں، پیسہ اس لیے حاصل کریں کہ آسائشیں حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. ساتھ میں مخلوق خدا کے جذبے سے سرشار رہیں. یعنی کسی کے کام آنے کی خواہش جو ہے وہ ہونی چاہیے جس قدر ممکن ہو. اب فرض کریں کہ آپ نے ایک بلی پال لی، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو بلی کو وقت پہ کھانا کھلانا، اس کا خیال رکھنا بھی تو مخلوق کی خدمت ہے نا. آپ نے 4 پودے لگا دیے، یہ خدمت نہیں ہے کیا؟ اب یہاں پہ میں مراقبے کے بارے میں 1-2 باتیں اپنی طرف سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں کہ مراقبہ تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ ایک بات نہ سمجھ لیں کہ میں مراقبے میں اصل میں کیا کر رہا ہوں. میں اپنے ساتھ بیٹھا ہوں، آئی ایم ان مائی اون کمپنی. اور اگر دیکھیں نا، مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے پہ پسوڑی پڑی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں 5 منٹ ہو گئے تو 10 منٹ ہو گئے تو بس آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ I'm not liking my own company. جب میں خود اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سک رہا تو کوئی میرے ساتھ کیا بیٹھے گا اور کیوں بیٹھے گا؟ یہ جملہ پلیز آپ اسے مارک کر لیں. آپ اپنے آپ، میں نے اپنے آپ سے یہ سوال ایک دفعہ جب شروع میں مجھے بھی یہی دشواریاں تھیں ظاہر ہے، تو مرشد کریم نے کرم کیا کہ یہ بات میرے ذہن میں انسپائر کی کہ تو اپنے ساتھ تو بیٹھ نہیں پا رہا ہے تو تو اللہ کے ساتھ کیا بیٹھے گا؟ وہ تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو آپ نے اپنے ساتھ بیٹھنا سیکھنا ہے. پھر اسی لیے تو یہ دیکھیں، میں گھنٹوں دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہتا تھا، گھنٹوں، اور اپنے ساتھ 15 منٹ ہوتے تھے تو مصیبت پڑ جاتی تھی. کبھی ٹانگیں دکھ رہی ہیں تو کبھی پیر دکھ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہ ہوئی کہ میں اپنی کمپنی انجوائے نہیں کر رہا. اس دن کے بعد سے میری سوچوں میں بڑا فرق پڑا. یہ میں نے ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. جس شخص کے اندر خیالات پاکیزہ ہو جائیں
اور اس کے اوصاف مصفہ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کی ذات میں جلا پیدا ہوتی ہے، شعور کا آئینہ سیکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، شفاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اپنے روحانی استاذ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ شاگرد کے اندر اگر چوں چراں ہیں تو تعمیل و ارشاد نہیں ہے تو مراقبے کا عمل پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ بھی ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دو، جو خیال آتے ہیں آنے دو، ہم ہر خیال سے لڑ رہے ہیں، نہیں یہ تو میں مراقبہ کر رہا ہوں، تو پرے ہٹ۔ نہیں، ایک دفعہ فلو کو قائم ہونے دیں۔ ہر خیال کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ آئے گا گزر جائے گا۔ اس فلو کو قائم کریں گے تو انسپائریشنز آئیں گی نا۔ ابھی تو کچرے والا پلگ وہ ڈکا ہی نہیں کھلا، وہ جو چوک کیا ہوا ہمارے ذہن کو۔ دیکھیں نا، ہر کام میں کامیابی کے لیے کچھ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح کامیابی مراقبے میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ خود سپردگی ہو، خود سپردگی ہو، اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو اپنے استاذ کے حوالے سے سوچنے اور قبول کرنے کی اہلیت پیدا کریں۔ یعنی جو بھی خیال آ رہا ہے اس کو ریلیٹ کریں کہ اگر میرے مرشد کی طرف سے یہ خیال آ رہا ہے تو کیا یہ مرشد کی طرف سے آ سکتا ہے؟ مثلا فرض کریں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی مجھے فلاں بندے کی آج ٹھکائی کرنی چاہیے، تو ذرا سا سوچے کہ کیا یہ خیال مرشد کی طرف سے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں، وہ تو یہ نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں بھائی بس معاف کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ خود سپردگی، خود کو حوالے کر دینا، کیا ذہن کو، اپنے ذہن کو اپنے مرشد کے حوالے کیسے کریں گے؟ وہ جی میں پلیٹ میں رکھ کے کیسے دے کر آؤں، وہ تو مجھے کوئی ڈبہ ملے تو میں ڈبے میں رکھ کے اس پہ ربن باندھ کے ان کی نظر کروں؟ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اپنے خیالات کو ذرا تولتے رہیں کہ بھئی یہ ابا کو اچھے لگیں گے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جب انسان اپنے خیالات کو اس طرح سے تولنا سیکھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ گریز کی کیفیت سے نکل کر کشش کے عالم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کشش اور گریز کیا ہے؟ یہ کشش اور گریز کو سمجھیں، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اب دیکھیے، ہوتا یہ کہ روشنی کیا ہے؟ روشنی اصل میں خلا ہے۔ روشنی اصل میں ایک خلا ہے، ایک وائڈ ہے، اور خلا ایک وجود ہے، اور ایک ایسا وجود ہے جو مسلسل حرکت ہے، یعنی یہ خلا بذات خود ایک حرکت ہے۔ اچھا، اب ہر حرکت ایک طرف نزول کر رہی ہے اور صعود کر رہی ہے، نزول کر رہی ہے اور صعود کر رہی ہے، یعنی دائرے میں چل رہی ہے، نیچے آ رہی ہے اوپر جا رہی ہے، نیچے آ رہی ہے اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ نزول اور صعود کے مختلف دائرے ہیں، یعنی مختلف زون ہیں۔ اب اس کے پہلے دائرے کا نام ہم نے رکھا ملک، عالم ملکوت، ٹھیک ہے؟ یہ عالم ناسوت سے اوپر کا زون ہے۔ اب عالم ملکوت میں کیا ہے کہ وہاں مادی عناصر موجود نہیں ہیں، اسی لیے مادی آنکھ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اب یہ روشنی جس کی بات ہم مسلسل نظریہ رنگ و نور میں کر رہے ہیں، یہ جب حرکت بن جاتی ہے اور اکہری ہوتی ہے یا دوہری ہوتی ہے، یعنی یہ روشنی جب حرکت بن جاتی ہے یعنی خلا میں داخل ہو جاتی ہے تو یا یہ اکہری ہوتی ہے، یعنی یا تو اس کی لہریں سنگولر ہوتی ہیں، یا یہ دوہری ہو جاتی ہے یعنی کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اکہری حرکت ہے اس کا نام ہے زمان۔ اب خلا کے اندر فاصلہ اور حرکت ایک جگہ جمع ہو جائیں، کیا دو چیزیں، اس خلا کے اندر فاصلہ اور حرکت جمع ہو گئے تو یہ حرکت دوہری ہو گئی۔ یہ دوہری حرکت سے مراد ہے، اسے یاد کر لیں کہ فاصلہ اور حرکت، فاصلہ اور حرکت، فاصلہ اور حرکت، یہ حرکت کو دوہرا کر رہا ہے۔ اب اس دوہری حرکت کا نام ہے مکان، مکان یا اسپیس یا مکانیت۔
اب اس دوہری حرکت کو موالید ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے. یہ موالید ثلاثہ یعنی تین چیزیں، کیا؟ جمادات، نباتات اور حیوانات، یعنی ان تینوں کو ملا کر ہم ایک لفظ میں موالید ثلاثہ. ٹھیک ہے. اب انسان کی ذات میں جو روشنیاں یعنی تصورات کام کر رہے ہیں وہ سب حرکات پہ قائم ہیں. یعنی جو ہمارے اندر تصورات ہیں انہی کو روشنیاں کہا ہے. یہ بات بہت توجہ سے نوٹ کر لیں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہاں تو بالکل صاف لکھ دیا انہوں نے کہ روشنیاں یعنی تصورات کام کر رہے ہیں، وہ حرکات پر قائم ہیں. اب ایک حرکت کشش ہے، یعنی انسان اپنی بساط کی طرف کھنچتا ہے. یعنی جب ہم اللہ کی طرف کھنچتے ہیں تو یہ ہماری ذات اس طرف کشش کر رہی ہے، یا بساط ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یہ کشش ہے. اور دوسری حرکت یہ کہ انسان زندہ رہنے کے لیے روشنیوں کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی جو وہاں سے نزول کر رہی ہے وہ وہاں سے گریز کر رہی ہے اور آپ کی ذات کی طرف جذب کر رہی ہے. کشش، آپ کی ذات اس کے لیے کشش کا باعث ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اب دوسری حرکت یہ ہوئی کہ انسان زندہ رہنے کے لیے جن روشنیوں کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بساط سے دور ہٹ رہا ہے، اپنی اصل سے دور ہٹ رہا ہے. یہ جو اصل سے دور ہٹنے کا عمل ہے اس کو گریز کہا گیا. یعنی جب ہم اپنی اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ہم سانس کو اندر لیتے ہیں تو گویا ہم اپنی اصل سے جڑ رہے ہیں، اس لیے اس کو صعود کرنا کہا گیا اور اس حرکت کو کشش کہا گیا. جب ہم باہر نکالتے ہیں تو ہمارا تعلق جسم سے جڑتا ہے، تو اس حرکت کو گریز کرنا کہتے ہیں. اب وہ حرکت جو ہمیں اس ہستی کی طرف کھینچتی ہے جس کے حکم سے کائنات وجود میں آئی ہے، اسے کشش کہتے ہیں یا اس کو ملکوتی صفت کہتے ہیں. اور وہ روشنی یا وہ حرکت جو انسان کو اس کی اصل اور بساط سے دور کرتی ہے، گریز کرتی ہے، اس گریز کو صفت بشری کہا جاتا ہے. یعنی بشریت کیا ہے کہ آدمی اپنی اصل سے ہٹ رہا ہے، اور ملکوتیت کیا ہے کہ وہ آدمی اپنی اصل کی طرف رجوع کر رہا ہے. اب ان دونوں صفات میں، یہ دونوں صفات یعنی کشش اور گریز، یعنی بشریت اور ملکوتیت، یہ ایک اصول کی پابند ہے. قانون کیا ہے؟ یہ اصول کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو آدمی خارجی دنیا میں جتنا زیادہ انہماک رکھتا ہے اسی قدر وہ کشش کی روشنیوں سے دور ہوتا ہے. اور خارجی دنیا میں استغراق سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ذات کے اندر روشنیاں یا انوار ضائع ہوتے رہتے ہیں. آدمی جتنا زیادہ گریز کرتا ہے وہ اسی مناسبت سے ثقل اور مکانیت میں داخل ہو جاتا ہے. نتیجے میں اس کے اندر سے ملکوتی صفات کم ہو جاتی ہیں، بلکہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنا وہ عالم میں ملکوت سے دور ہوگا، ظاہر ہے اس کے علم میں یہ بات ہی نہیں رہے گی کہ اس کے اندر ملکوتی صفت بھی کام کر رہی ہے. اور جو فی الواقعہ خود اس نے گریز کیا، یعنی باہر کی دنیا میں دلچسپی لی، تو گویا عالم ملکوتیت سے گریز کیا. پھر یہ حتیٰ کہ مطلب اپنی بساط سے پرے ہٹے رہنے میں اتنا ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے اپنی اصل سے گریز کرتا کرتا اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام دلچسپیاں مکانیت میں ہی مجتمع ہو جاتی ہیں اور وہ صفت ملکوتی سے ہی انکار کر بیٹھتا ہے. اب یہ وہی صورتحال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب میں فرماتا ہے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور کانوں پر بھی اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے.
یہاں پہ حضور مرشد کریم نے عذاب علیم کا عجیب ترجمہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ صفت ملکوتی سے محروم کر دیے گئے. یعنی اللہ نے مہر کر دی کا کیا مطلب ہوا کہ جو اس کو صفت ملکوتیت کی روشنیاں آ رہی ہیں وہ ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب یہ عالم ملکوت اور عالم ناسوت کے تخلیقی فارمولے جو ہیں ان کی کچھ مزید وضاحت یہ ہے کہ یہ جو ملکوتی اور بشری صفت میں فرق کرنے والی روشنی کی مقدار ہے یہ معین ہے. یعنی یہ روشنیوں کی مقداروں کا فرق جو ہے وہ اصل فرق ہے کہ ملکوتیت کی صفت میں کام کرنے والی روشنیاں وہ فکس ہیں. روشنی کی مقدار میں توازن سے یعنی کہ توازن سے متوازن قسم کے بشری تقاضے پیدا ہوں گے. جب روشنیوں کی مقدار میں توازن آ جائے گا یعنی دونوں قسم کی روشنیاں استعمال ہوں گی تو بشری تقاضے اور ملکوتی تقاضے جو ہیں وہ ہم آہنگ ہو جائیں گے. اسی طرح جب بشری تقاضے نہیں ہم آہنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں بیلنس میں کام کریں گے. جب آپ اس طرف متوجہ ہوں گے تو آپ پوری طرح ادھر اٹینٹو ہوں گے تو ملکوتیت کی طرف ہوں گے تو وہ پورا کام کرے گی. لیکن جب آپ دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے تو پورے دھیان سے اس کو اٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. جب انسان کا دیکھیں نا جب ملکوتی تقاضے نظر انداز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا انہماک خارجی دنیا میں بڑھ جاتا ہے یعنی مکانیت میں بڑھ گیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اسفل میں چلا گیا اور جتنا وہ اسفل کی طرف بڑھتا ہے اسی قدر اس کے اندر کثافت اور شکل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب خالق کائنات نے آدم سے کیا کہا تھا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. اب یہ خوش نہ ہونا ہی عالم اسفل یا مکانیت ہے. اب کوئی شبہ رہ گیا آپ کو کہ یہ خوش ہونا ہی اصل ہے. اگر ہم خوش نہیں ہیں تو ہم عالم اسفل میں ہیں یا مکانیت میں ہیں. نافرمانی اور ناخوشی بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آدم کا رشتہ اللہ سے عارضی طور پر منقطع ہو گیا ہے. جیسے رشتہ منقطع ہوتا ہے روشنیوں کا توازن بگڑ جاتا ہے اور آدم اپنے بشری خول میں قید ہو جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جس پہ آدم نے خود کو ننگا محسوس کیا. ننگا محسوس کرنے کا مطلب یہ کہ آدم کے اوپر کثافتوں کا ہجوم ہو گیا. جیسے ہی آدم کے اوپر کثافتوں کا ہجوم ہوا آدم نے خود کو جنت کی فضا سے کوئی الگ چیز سمجھا. جب آدم کی دلچسپیاں روشنیوں سے دور ہوئیں تو کثافتوں نے آدم کو اپنے اندر کھینچ لیا. یہ کثافتوں اور کشش کی شکل نے آدم کو اپنی طرف کھینچا تو کیا ہوا وہ اپنی بساط سے گریز کر کے اسفل میں قید ہو گیا. تو کیا ہوا جنت کی فضا نے آدم کو رد کر دیا. آدم جب تک شکل میں داخل نہیں ہوا وہ زمانیت میں رہا. نافرمانی کے احساس نے آدم کو مکانیت میں قید کر دیا. آدم نے کشش سے گریز کر کے اپنے اوپر ملکوتیت کے دروازے بند کر لیے. جب کوئی انسان گریز سے جان چھڑا کر یہ جو گریز جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس سے جان چھڑا کر واپس کشش میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر عالم ملکوت کے دروازے دوبارہ کھل جاتے ہیں. اب زندگی کی وہ حرکت جس میں گوشت پوست کے جسم کی حرکات شامل ہیں یہ سب نزولی کیفیات پر مشتمل ہے. اور وہ حرکت جو جسمانی خد و خال اور گوشت پوست سے مبرہ ہو کر ان سے اوپر اٹھ کر متحرک ہے اسی کو سعودی حرکت یا سعودی زندگی کہا ہے. یعنی جب ہم زندگی اور زندگی کے ان تقاضوں کا
تجزیہ کرتے ہیں جو گوشت پوست کے جسم کے تابع ہیں، تو ہم لامحالہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زندگی کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جو خیال کے بغیر پورا ہوتا ہے۔ اب خیال اور تقاضے دونوں کا تعلق اطلاع سے، اطلاع کہیں سے آتی ہے اور دماغ کے اوپر وارد ہوتی رہتی ہے، دماغ اس اطلاع کو محسوس کر کے اس میں معنی پہناتا ہے، جب اطلاع میں معنی پہنانے کے عمل کی تکمیل ہوتی ہے تو یہی تکمیل جذبہ یا تقاضا بن جاتی ہے، یعنی ہمیں ایک اطلاع موصول ہوئی، ہم نے اطلاع میں معنی پہنا دیے، یہ معنی پہنانا ہی گویا جذبے یا تقاضا بن گئی۔ جو ہی آپ نے کہا کہ پانی پینا چاہیے، اب وہ پانی کی پیاس ایک جذبہ بن گئی، تقاضا بن گئی۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ زندگی کہیں سے آ رہی ہے اور کہیں جا بھی رہی ہے، اور زندگی کا یہ تسلسل اس طرح سے قائم ہے کہ ایک ہی جذبہ بار بار بیدار ہوتا ہے اور بار بار کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ جذبہ ابھرتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ابھرتا ہے، پھر تکمیل ہوتی ہے، پھر ایک ریکارڈ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو ضمیر ہے، یہاں پہ ضمیر کا رول بھی حضور نے واضح کر دیا کہ جسے علماء باطن نور باطن کہتے ہیں، وہ انسان کے اندر اللہ کی طرف سے آنے والی فکر انسانی کی رہنمائی کا ایک ایسا انتظام ہے کہ جب بھی دماغ میں کسی اطلاع میں منفی یا تخریبی معنی پہنائے جائیں تو ضمیر انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ اس طرح کرنا تو درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان کا دماغ اپنی کرنے پر اڑ جاتا ہے تو ضمیر اسے منہ پھیر لیتا ہے، تو کر لے اپنی۔ اب یہ مراقبے کا عمل جو ہے، یہ ایک طرف دماغ کو ضمیر کی ہدایات کو زیادہ بہتر اور واضح انداز میں دیکھنے اور ان کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے، تو دوسری طرف وہ اپنے اندر موجود اور متحرک مسلسل عمل کرنے والی مخفی دنیا سے بھی اسی طرح روشناس کرواتا ہے جس طرح سے عالم ظاہر کی دنیا سے ہم واقف اور متعارف ہیں۔ جس طرح ہم خواب کی حالت میں جسم کے تقاضوں سے آزاد ہو کر اس دنیا میں سفر کرتے ہیں جس دنیا کو مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح مراقبے میں بھی ہم اس دنیا کو دیکھ سکتے ہیں جس دنیا کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو مرحلہ وار یہ دنیا ہمارے لیے ایک تجرباتی دنیا بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب روحانیت کے طالب علم کی نظر اپنے باطنی وجود میں کھلتی ہے تو عالم غیب میں بسنے والی دنیاؤں کے تجربات شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے غیب کی دنیا میں انہماک بڑھتا ہے، غیب میں بسنے والے افراد سے تعارف ہوتا رہتا ہے، رفتہ رفتہ مشق ہونے کے ساتھ ساتھ غیب کی دنیا کے شب و روز سے بھی واقفیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ غیب کی دنیا ہو یا یہ مظاہراتی دنیا، دونوں ہی تجربات کے مدار پر گھوم رہی ہیں۔ اگر ہمیں تجربہ نہیں ہوگا تو نہ ہم مادی دنیا میں کام کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ کتنے تجربے کر کے نوالا منہ میں ڈالنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح پیدائش کے بعد اس دنیا میں بچے کو رفتہ رفتہ شعور حاصل ہوتا ہے، اسی طرح غیب کی دنیا میں بھی ترقی پذیر شعور کار فرما ہے۔ مظاہراتی دنیا میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے اپنی ماں کی خوشبو کا احساس کرتا ہے، پھر وہ ماں کو دیکھتا اور پہچانتا ہے، اس کے بعد وہ ماحول میں قریب رہنے والے افراد جو ہیں جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دادی، نانی، نانا، دادا، دادی وغیرہ، ان کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے مانوس ہوتا ہے، پھر وہ شعور میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ دنیاوی علوم حاصل کر کے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اور دنیا میں اپنی انفرادی حیثیت میں قائم زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح ماورائی علوم کا طالب علم
جب اپنے اندر موجود غیب کی دنیا سے متعارف ہوتا ہے تو اس کی نگاہ میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ زمان کے دونوں کناروں یعنی ازل اور ابد کا احاطہ کر لیتی ہے. یعنی وہ کہ یہ دنیا، یہ پوری کائنات کا ابتدائی دور کیا ہے، ابتدائی وقت کیا ہے اور آخری وقت کیا ہے، اس کی نظر دونوں کناروں پہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز کیسے شروع ہوئی اور کیسے ختم ہوگی. تو زمین سے باہر افراد کائنات سے ملاقات کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا، ستاروں میں گھومنا، افلاک کی سیر کرنا، یہ سب اس کے لیے شعوری زندگی کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ یہی کچھ تو کرتے ہیں ہم، دیکھیں ساری مصروفیات گنوا دی. روحانیت میں جو غیب مشاہدہ بن جاتا ہے وہ غیب نہیں رہتا، وہ شہود بن جاتا ہے. افلاک کے بے شمار نظاموں میں فرشتوں اور ان کی کارکردگی سے واقف ہو کر ان سے ہم کلام ہونا ایک آسان کام بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر صفت ملکوتیت سب سے پہلے جاتی ہے. تو وہ ملکوتی صفات سے واقف ہوگا تو ظاہر ہے وہ فرشتوں کی کارکردگی سے واقف ہوگا، فرشتوں کو دیکھے گا، اس کو دیکھنا آ جائے گا. پھر اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں کس قسم کی روشنیاں برسر عمل ہیں. پھر اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان روشنیوں کا سورس کیا ہے، روشنیاں کہاں اور کس طرح تخلیق ہو رہی ہیں، یہ روشنیاں افراد کائنات میں تقسیم کس طرح ہو رہی ہیں، روشنیوں کی مقداروں کے رد و بدل سے کائنات کے نقوش کس کس طرح بنتے ہیں. وہ جان لیتا ہے کہ تجلی تنزل کر کے کس طرح نور بنتی ہے، نور نزول کر کے روشنی کس طرح بنتا ہے، اور پھر روشنی کن قاعدوں اور کن ضابطوں پر قائم ہے، اور کس طرح وہ افراد کائنات کی حیات میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیے ذرا کتنے سوال ہیں جن کے جواب اسے پتہ چلتے ہیں. یعنی روشنیوں کا سورس کیا ہے، اور یہ روشنیاں کہاں سے اور کس طرح تخلیق ہو رہی ہیں، اور پھر یہ تقسیم کس طرح ہو رہی ہے، پھر ان کی مقداروں کے رد و بدل سے کائنات کے نقوش کس کس طرح بنتے ہیں. اب ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تو ظاہر ہے کہ سانس پہ کنٹرول سے شروع ہوگی بات، تو ساتھ میں مراقبہ کریں گے تو تب جا کے یہ سارا نظام آپ کے قابو میں آنا شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟